خواہش آئے، مال کے حوالے سے آئے، جان کے حوالے سے آئے، کاروبار کے حوالے سے آئے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جو مومن کی پہچان بتائی، فرمایا الذین اذا اصابتہم، جب کسی پہ کوئی مسائل آتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو صرف فوتگی پہ پڑ جاتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم، جب کہ تم پہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کہ کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی جان کا نقصان ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نقصان ہو گیا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا، اس وقت آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے پہ مصیبت آتی ہے، کوئی مسائل آتے ہیں، ہم فوراً معاویلا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہمیں سب سے پہلے جو چیز بتائی وہ کرنے کا کام یہ ہے، فرمایا تم نے اس کے صبر کرنا ہے، اور بہترین صبر کے بارے میں فرمایا آپ نے آگے فرمایا ایک خاتون تھی جنت البقیع میں، وہ اس کا بیٹا فوت ہوا تو اس کے رو رہی تھی، رو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تلقین کی، صبر کی، تو وہ کہنے لگی جو میرے بھی بیت رہی ہو میں جانتی ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں جب صحابہ نے اس کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اتنے غم میں تھی کہ اس نے پہچانا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو کہنے لگی اللہ کے نبی، پہلے تو معذرت اس نے کی، پھر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب صبر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر یہ نہیں ہے، پہلے مجھے پہ جب مصیبت آئی میں نے واویلا کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب میں کہتا ہوں صبر ہے، صبر ایسا نہیں، اللہ کے ہاں ایسا صبر قابل قبول ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب کوئی آزمائش آئی، مجھ کوئی پیارا چھن گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ آ گیا، جو میں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے ضرور کہا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی، کوئی منہ سے کوئی ایسا الفاظ نہیں نکالا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ آپ نے فرمایا بہترین صبر وہ ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، ٹھیک ہے، بیٹوں نے آ کے بتایا، پتہ بھی ہے کہ اس میں بیٹوں کی کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فصبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ، وہ کہتے ہیں کتنا عرصہ گزر گیا کہ ہم نے کبھی اپنے باپ کے منہ سے دوبارہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی نہ سنا، نہ انہوں نے ہمیں کوئی بات میں کوئی تان نہ کیا، نہ کوئی ایسا مسئلہ کیا تو اس میں نہیں، انہوں نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ مومن کی نشانی یہی ہے، جب کوئی مسائل آ گئے، جو پریشانی آ گئی، بندہ اس وقت کہ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم پہ جو رحمتیں آتی ہیں، جو خوشی آتی ہے اللہ کے تو میری طرف سے آتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تم پہ جو مسائل قرت مائی کے آتے ہیں تو تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتے ہیں، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اپنے معاملات کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو بندہ اس پہ فوراً کوئی بھی مسائل پریشانی ایسی آ گئی، آپ نے فرمایا کبھی نہ کوسنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، میں ایسا کرتا تو میرا نقصان نہ ہوتا، میں فلاں جگہ جاتا تو میری گاڑی نہ لگتی۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہ ہو، یہ تو شرک ہے۔ ہمیشہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہا۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو چیز تمہارے نصیب میں لکھی ہے نا، وہ ہر صورت تم تک پہنچنی پڑے۔ اگر میرے نصیب میں کوئی بیماری لکھی ہے، کوئی پریشانی لکھی ہے، کوئی ایسا معاملہ لکھا ہے، کوئی نقصان میرا لکھا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کاٹ سکتی۔ اگر آپ نے فرمایا جو چیز تمہارے تک آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے، جو تم تک نہیں پہنچتی وہ تمہارے کبھی نصیب میں تھی ہی نہیں۔ جو مرضی دنیا ساری مل جائے، مجھے دھمکیاں دے، میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا اگر میرے وسیع میں نہیں لکھی۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ تقدیر کے اوپر میرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ میں کس کو کہا ہے، میں کوئی معاملہ آیا ہے میں اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کر دوں، بجائے کہ میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دوں۔ لوگ آتے ہیں آ کے فوراً ایک دوسرے پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں معاملات کی، ہمارا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ ہم جو روزانہ گناہ کرتے ہیں، روزانہ معاملات کرتے ہیں، دور بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لوگوں کے حق مار کے بیٹھے ہوئے، وہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ وہ یہی سارے معاملات کے آزمائشوں کی صورت میں میرے اوپر آئیں گی۔ علی رضی اللہ سے کسی نے پوچھا یہ جو معاملات چل رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش ہے کہ سزا ہے؟ وہ کہنے لگے جو چیز مجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو دور کر دے وہ سزا ہے۔ آج میں دیکھوں نا جن چیزوں میں گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیا میں اللہ کے قریب ہوں؟ اللہ کے قریب ہوں تو اس پہ شکر ادا کروں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصائب الجان، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ مومن کے لیے یہ نعمت کی مانند ہے۔ جتنا مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہترین بندہ اپنی دیکھے نا، میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، سب سے بہترین نماز میری وہ ہوگی،
سب سے جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کسی انسان کی مدد میرے پاس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت صرف اور صرف مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جب میں دعا مانگوں گا جو میری وہ کیفیت ہوگی وہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا مصاحب النعم، یہ مومن کے لیے یہ نعمتیں ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں اس کو بندے کو قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس چیز کے اوپر نہ کہ بندہ نشدری کرے یا اپنے ہتھیار ڈال دے یا مایوس ہو کے بیٹھ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ کوئی نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ میرے خاوند ایک دن رات مجھے کہنے لگے کہ آج میں نے ایک حدیث سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا جس کا کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی معاملہ ایسا ہو جائے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف خیرا منہا۔ فرمایا آقا فرمایا جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس وقت تو مجھے اتنی دعا کی سمجھ نہ آئی، کچھ ٹائم گزرا تو ام سلمہ کا بڑا پیار تھا اپنے خاوند کے ساتھ، فرماتی ہیں کہ جیسے وہ کچھ دن ہی گزرے تو وہ فوت ہو گئے۔ جیسے ہی فوت ہوئے تو میرے ذہن میں ان کی ایک دم اللہ کے وسلم کی وہ حدیث آئی، اور ذہن میں یہ بات بھی آئے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسری طرف میرے ذہن میں بات آئے یہ اس سے اچھا مجھ سے کون سے شور ہو سکتا ہے کہ میں تب موقع کروں۔ فرماتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حق ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہیں، آپ نے اپنے پاس سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، جو بھی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرے۔ فرماتی ہے میں نے وہ دعا پڑھنا شروع کی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ نے اس کا مجھے انعام یہ دیا، کچھ ہی عرصہ گزرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکاح مجھ سے کی، تو جب بھی کوئی کام سے کی، تو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مسائل، کوئی اس طرح کی چیزیں آئیں، اس دعا کو کھلا پڑھنا شروع کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ان دلوں کو کیسے پلٹتے ہو۔ آپ نے فرمایا کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ کہ کسی کو بچہ فوت ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کہتا تھا، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ جب ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، اس کے پیارے کے جگر کے گوشے کو ہم نے لیا، تو اس نے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ نے کہا کہ اس کے لیے بیت الحمد کی جنت میں تیار چل، کیونکہ جنتیں ہیں صبر کرنے والوں کی، تو صبر جو ہے دی جاؤ بڑی مدد بڑے ٹائم کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحاب کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا حفت الجنت فی المکار، حفت الجنت فی المکار حفت النار فی الشہوات، جنت جو ہے جتنی بھی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر لی گئی جو جنہیں ہم دنیا میں ناپسند کرتے ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، فرمایا جنت کے گرد وہ چیزیں گھوم رہی ہیں، جتنا ہم اس پہ ہوں گے اتنا ہی جنت کے گرد ہوگی، ٹھیک ہے۔ حفت النار فی الشہوات، جتنی ہماری شہوات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، وہ جہنم سے گھیر دی گئی، جتنا ہم آسانیوں میں ہوں گے، جتنا ہم ان معاملات میں ہوں گے، دیگر لفظ تک بھول جاتا ہے، اتنا ہی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز آئے، ایک صبر کی تلقین سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دعائیں ہیں جو ہمارا سہارا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا مومن کا اختیار دعا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، فرمایا سب سے جو ہے لاچار بندہ وہ ہے عاجز الناس من عجز عن دعا، جو اللہ سے دعا مانگنے سے بھی عاجز ہے، یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آگے جھکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنا شروع کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیسے معاملات میں روز کرتے ہیں۔